السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت۔ یہ پچھلے جمعہ یہ بیان ہو چکا تھا، لیکن اس جمعہ بھی اس موضوع کو لیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں فضیلت کے ساتھ ساتھ میں اس امت کی ذمہ داری کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی چوتھے پاری کی آیت تلاوت فرمائی، یہ سورہ نساء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے سورہ نساء چوتھے پاری کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کی طرف بلانا، برے کاموں سے روکنا اور اچھی بات کا حکم دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کے متعلق، اس جماعت کے متعلق، اس گروہ کے متعلق فرماتا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ امۃ یدعون الی الخیر، امۃ یدعون الی الخیر، امت کا ذکر یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ بھلائی کی طرف بلانے والے، تو یہاں پر امت محمدیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ امت محمدی یہ بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے، یہ فریضہ، یہ کام، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ امت محمدی کی ہے۔ کسی مسجد کے امام کی، کسی مفتی صاحب کی، کسی پیر صاحب کی، کسی عالم صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں۔ ان کی ذمہ داری تو ہے، لیکن جو بھی امت محمدی کہلاتا ہے اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں
کہ یہ نیکی کی دعوت دینا تو صرف نیک لوگوں کا کام ہے، مسجد کے لوگوں کا کام ہے، دعوت دینے والے لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے، شروعات اپنے گھر سے کرنی ہے، شروعات اپنے محلے سے کرنی ہے، یہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو امت محمدی کے بہت سے فضائل ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں امت محمدی کے فضائل بیان کر کے جو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کی فضیلت و اہمیت، اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید ہو یا پھر احادیث کریمہ ہو، بزرگان دین کی کتابیں ہوں، انشاءاللہ عز و جل ان کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ امت کی فضیلت ایسی فضیلت ہے، یاد رکھیں کہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جب کبھی کوئی پیغمبر، کوئی رسول اپنی قوم کے ہدایت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان رسولوں کو، ان نبیوں کو اتارتا، اور کچھ سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ قوم بھٹک جاتی، وہ قوم گمراہ ہو جاتی، تو پھر کوئی رسول آتا یا پھر کوئی نبی آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بلانے کے لیے نبی آتا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کس کے طرف ہے؟ امت کے طرف ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام امت کے طرف ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا مرتبہ بڑھایا ہے، کیونکہ یہ امت وہ کام کر رہی ہے جو اس کے رسول اور نبی کرتے تھے، جو اس کے رسول اور نبی کرتے تھے، اسی وجہ سے اس امت کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ امت دنیا میں آخری امت ہے، آئی آخری ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ تمام امتوں میں سب سے پہلے امت محمدی سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ پل صراط سے یہ سب سے پہلے گزرے گی یہ امت، اور حساب و کتاب جو شروع ہوگا اسی امت سے شروع ہوگا، یعنی حساب و کتاب ہوگا، اور جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو یہ سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، حساب و کتاب بھی اسی امت سے شروع ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنا، اس کا مطلب کیا کہ اس کو جنت کی بشارت مل گئی، اس کو جنت کی خوشخبری مل گئی، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے، یعنی پچھلی امتوں میں جو نیک لوگ ہوں گے، جو نبی ہوں گے، جو رسول ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، وہ بھی نیک ہوں گے اور ان کو بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن امت محمدی کی یہ فضیلت ہے، امت محمدی کی وہ فضیلت کس طرح ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ وہ نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو وہ کس طرح دیے جائیں گے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن امت محمدی کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اسی وجہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ پل صراط سے ہمیں جلد از جلد گزرنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ یہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعاؤں کے نتیجوں میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر وہ چیزیں عطا کرے گا جو انسان دنیا میں اس سے مانگا کرتا تھا۔ اس امت کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والی قیامت تک پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہو، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ اب دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے، آبادی کتنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والی قیامت تک کتنی ہوگی، اور جب سے دنیا بنی ہے انسان پیدا ہوئے ہیں، مرے ہیں، تو کتنے ہیں، کتنے تعداد ہیں، اربوں خربوں، اس کی گنتی نہیں ہے۔ اتنے لوگ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں بھی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ لوگ اتنے ہوں گے، اربوں خربوں، اس کی تعداد نہیں ان گنت ہے، لیکن میں اپنی امتیوں کو، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ خاص، یہ امت کا اعجاز ہے، یہ امت کو یہ فضیلت حاصل ہے امت محمدی کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی وضو کرتا ہے، اس دنیا میں جب میرا امتی وضو کرتا ہے، دنیا میں تو اس کو یہ فائدہ ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ دنیا میں اس کو بدلہ ملا، نیک بدلہ ملا۔ لیکن قیامت میں میرا امتی اگر دنیا میں وضو کرتا ہوگا تو اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، ایک لائٹ کی طرح۔ دیکھ لیں کہ اندھیرا ہے اور اندھیرے میں اگر تھوڑی سی بھی اگر ہمیں روشنی دکھائی دے تو ہماری توجہ وہاں پر جاتی ہے، تھوڑی سی بھی اگر روشنی دکھائی دے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وضو کے جو دھلنے کے اعضاء ہیں، سر ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کے ہاتھ، پیر اور چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان چمکتے چہروں کو، ان چمکتے ہاتھوں کو، ان چمکتے پیروں کو دیکھ کر میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے۔ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدی پر عطا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جسم کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے، شفاعت کر کے ہماری بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک اور خصوصیت ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، ہم آپ کو کنٹرول دیتے ہیں۔ اگر دو آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا فرمائے کہ پہلی چیز، پہلی خصوصیت یہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی جتنی بھی امت ہے، یعنی 1450 سال سے یہ امت اور آنے والی قیامت تک جو رہے گی، اس پوری امت میں سے آدھے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ پہلا آپشن، یہ پہلی چیز ہم آپ کو عطا کرتے ہیں۔ یا پھر یہ پہلا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو دوسرا آپشن دیتے ہیں کہ آپ جس شخص کی، جس امتی کی شفاعت کریں گے، ہم ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا آپشن نہیں لیا، یعنی آدھی امت جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے یہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، میں شفاعت کو قبول فرماتا ہوں، اس کو لیتا ہوں، میں جس کی شفاعت کروں گا، اے باری تعالیٰ گزارش ہے کہ تو اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی اور آدھی امت میں سے اگر کوئی لوگ میرے امتی آ کر مجھ سے گزارش کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت کیجئے، تو اس وقت میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اختیارات میں سے ایک اختیار دیا ہے، یا تو آدھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی، یا پھر آپ جس کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے، آپ جس کی شفاعت کریں گے، ہم اس کو بخش دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری چیز کو اختیار اپنایا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی امتی میرے پاس آئے اور مایوس ہو کر لوٹ جائے، کیونکہ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کریں گے، اور شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت جس کو حاصل ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ شفاعت کبریٰ خاص ایک اعزاز و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی شرک کر کے مرا ہے، شرک پر مرا ہے، تو میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہ شرک یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا ظلم کرنے کے برابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو شرک کرنے سے بچیں، کیونکہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ہم بڑے سے بڑا گنہگار ہے، بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا ہے دنیا میں، لیکن خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि किसी के दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा, अगर वो शख्स जहन्नम में होगा तो अपनी सज़ा भुगतने के बाद वो राई के बराबर ईमान रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको सज़ा पूरी होने के बाद उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो ईमान रहना बहुत ज़रूरी है। गुनाह होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और इसी दुनिया में उन गुनाहों को माफ़ करके इस दुनिया से जाने की कोशिश करें, क्योंकि गुनाहों का बोझ बहुत बड़ा है। याद रखें, गुनाहों की जो सज़ा है वो भी बहुत बड़ी है। याद रखें, वो सज़ा हम क़यामत में झेल नहीं पाएंगे। तो गुनाहों से पाक व साफ़ होकर इस दुनिया से जाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत लुक़मान, हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतों को कोट फरमाता है, ज़िक्र फरमाता है। और 21वें पारे में पूरी की पूरी एक सूरह लुक़मान अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी है। और ये हकीम लुक़मान जो कहते हैं हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, ना कोई नबी हैं और ना ये पैगंबर हैं, ये रसूल नहीं हैं और ना ये नबी हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इनकी अदा ऐसी पसंद आई क्योंकि वो अपने बेटे को नसीहत करते थे, अपने बेटे को नसीहत करते थे। वो बेटे को नसीहत करना अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र फरमाया। जब तक कुरान है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को याद किया जाता रहेगा और उनका ज़िक्र किया जाता रहेगा। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की बहुत सी बातें हैं, लेकिन चंद बातें उन्होंने जो अपने बेटे को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाई है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। और मेरा मौजू और मेरे आज का जुमा का टॉपिक भी यही है कि उम्मत की ज़िम्मेदारी क्या है। उम्मत की ज़िम्मेदारी, हम उम्मत खैर बनकर और आखिरी उम्मत बनकर इस दुनिया में आई हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी भी क्या बनती है, यही आज मेरा मौजू है। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा शिरक ना करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह लुक़मान में आया है। जुल्म अज़ीम गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को शिरक से बचने की हिदायत करते हैं, नसीहत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं कि ऐ बेटे, तू अगर दुनिया में कोई गुनाह करता है, अगर तू चट्टानों में चला जा, पहाड़ों में जहाँ पर तुझे कोई देखने वाला नहीं है, चट्टानों में चला जा अगर तू वहाँ गुनाह करता है, ज़मीन के नीचे चला जा अगर तू वहाँ गुनाह करता है, आसमानों में चला जा अगर तू वहाँ गुनाह करता है, राई के बराबर भी अगर वो गुनाह होगा, ऐ मेरे बेटे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला वो गुनाह तेरे सामने लेकर आएगा। वो गुनाह हम ये सोचते हैं कि बंद कमरे में है, खुले मैदान में है, खुली जगह में है, हमें वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। याद रखें, हम अपने बच्चों को डराते धमकाते हैं और हम अपने खौफ से बच्चे को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। उनको डर व खौफ से बच्चे को काबू ना करें, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर अमल करें और बच्चों को बताएं अपने कि ऐ मेरे बेटे, चाहे तू ज़मीन के किसी भी हिस्से में, पानी के किसी भी हिस्से में, ज़मीन के नीचे चला जा, आसमान के ऊपर चला जा, चट्टानों में चला जा, अगर तू वहाँ पर छुप कर गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला वो गुनाह तेरे सामने लेकर आएगा। ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ का ज़िक्र अपने बेटे से इरशाद फरमाया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम कर। क्या कर? नमाज कायम कर, नमाज को कभी भी ना छोड़ना। और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और लोगों को बुराई से रोक और नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक और नेकी का हुक्म दे। और ये काम करने में, नेकी का काम करने में, दावत और तबलीग का काम करने में अगर तुझ पर मुसीबत आती है, होता है ना कि लोगों को नसीहत करने जाएं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने जाए, वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, वही हमको बुरा समझने लगते हैं, वही हमको तकलीफ़ देने लगते हैं। इस काम पर आए मेरे बेटे, अगर तुझे तकलीफ़ होती है, वस्बिर अला मा असाबक, इस मुसीबत पर, इस तकलीफ़ पर सब्र कर।
یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ تیسری نصیحت. چوتھی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں غرور و گھمنڈ کے ساتھ لوگوں سے منہ نہ پھیر. کوئی بات کر رہا ہے انسان یا پھر تو کسی سے بات کر رہا ہے, ایسا وقت آ جاتا ہے تیرے اندر غرور و گھمنڈ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ غرور و گھمنڈ پیسے کا ہو, علم کا ہو, جائیداد کا ہو, خاندان کا ہو, کسی عہدے کا ہو, کسی بھی عہدے کا. غرور و گھمنڈ کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے انسان کے اندر. تو غرور و گھمنڈ کی وجہ سے لوگوں سے منہ نہ پھیر. ایک ہوتا ہے ایسے ہی نارملی منہ پھیرنا, ایک ہوتا ہے غرور و گھمنڈ سے لوگوں سے منہ پھیرنا. تو حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں غرور و گھمنڈ کے ساتھ لوگوں سے منہ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. زمین پر ایک انسان ہوتا ہے, پہلوان ہوتا ہے, علم والا ہوتا ہے, کوئی بھی ایک عہدہ اس کے پر آتا ہے, اس کے پاس آتا ہے, دنیا میں وہ مشہور ہو جاتا ہے, تو وہ اکڑ کر چلتا ہے. تو اکڑ کر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. زمین پر اکڑ کر مت چل, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو, تکبر کرنے والوں کو, متکبر لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو, تمہارے سامنے اگر کوئی برے کام کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, برائی کو اگر دیکھو تو تمہارے پاس طاقت ہے, تمہارے پاس کنٹرول ہے, اور لوگ تمہارا کہنا مانتے ہیں, لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں. اور حاکم وقت کے لیے بولا گیا ہے, جو کوئی حاکم ہے, جو کوئی لیڈر ہے, اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکے. وہ حاکم اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکے. اگر ہاتھوں سے تم روک نہیں سکتے, یہ پہلا درجہ بیان کیا گیا, ہاتھوں سے روکیں گے تو بہت بڑا اجر و انعام ہے. ہاتھوں سے روک نہیں سکتے تو اپنی زبان سے روکو. تمہارے سماج میں کوئی برے کام ہو رہی ہیں, لوگ برا کام کر رہی ہیں, تو تم اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو روک نہیں سکتے تو اپنی زبان سے اس برے کام کو روکو. اگر تم زبان سے بھی اس برے کام کو روک نہیں سکتے, لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تکلیف دیں گے کسی طرح کا, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل وہ حدیثیں آئی ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے پر جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ کس طرح بڑھاتا ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا. اگر تم زبان سے اس برائی کو روک نہیں سکتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس چیز کو جو تمہارے سامنے ہو رہی ہے دل میں برا جانو. کیا جانو؟ دل میں برا. یہ جو لوگ کر رہی ہیں یہ برا کام ہے, کم سے کم یہ دل میں جانو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ سب سے کمزور ایمان ہے. ایمان ہے لیکن کمزور ایمان ہے دل میں برا جاننا. تو ہمارے سماج میں دیکھیں کہ محرم کے نام پر, سفر کے نام پر, دیگر چیزوں کے نام پر جو ہمارے سماج میں جو خرافات پھیلی ہیں, برائیاں پھیلی ہیں, تو اگر شروعات تو اپنے آپ سے کرنی چاہیے, اپنے گھر والوں سے, اپنے محلے سے کرنی چاہیے. اگر اس چیز کو اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھوں سے روکیں, زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں. اتنا بھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانیں. آج معاملہ یہ ہو رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں اس کو اچھا جان رہے ہیں. کسی بری چیز کو اچھا جاننا ایسا ہی ہے, وہ انسان جو برا کام کر رہا ہے, اگر کوئی انسان اس برے کام کو دل میں اچھا جانتا ہے, ایسا ہی ہے وہ بھی برا کام کر رہا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے, اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے. یہی لوگ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جب ہم سے کوئی اگر کہیں کہ جنت میں کون جائے گا تو سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ میں جنت میں جاؤں گا, میں جنت میں جاؤں گا. اور اگر کہیں کہ برے کاموں سے کون روکے گا, یہ میرا کام نہیں ہے, اگر میں بولنے جاؤں گا تو مجھے تکلیف دیں گے, میرے دشمن بن جائیں گے, مجھے نقصان پہنچائیں گے. یہ چیز ہے. جنت میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کن چیزوں پر رکھی ہے؟ نیکی کا حکم دینا, برائی کی طرف, برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف بلانا. یہ کام تم میں ایسا کوئی ایک گروہ ہونا چاہیے. تو وہ گروہ کون کون بننا چاہتا ہے؟
تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امہ کا جب لقب ہم کو دیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ سے اس کی شروعات کرے, اپنے گھر سے اس کی شروعات کرے. کوئی بھی انسان کچھ بھی عمل کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھے, بزرگان دین کے اعمال کو سامنے رکھے. اگر وہ چیز قرآن و حدیث میں فٹ بیٹھتی ہے, قرآن و حدیث میں اس کی منائی نہیں آتی, اور وہ چیز شریعت بھی اس کو منع نہیں کرتی, علماء کرام بھی اس چیز کو منع نہیں کر رہی ہیں, تو وہ چیز اچھی ہے. علماء کرام منع کر رہی ہیں, قرآن میں اس کی منائی آئی ہے, حدیث میں اس کی منائی آئی ہے, پھر بھی ہم اس کو اچھا کام سمجھ کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ ایسے کام جہنم میں لے جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. نت نئے فتنوں سے, بدعتوں سے, خرافات سے ہمارے اور ہمارے سماج کے لوگوں کی, ہمارے قوم کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. دین پر قائم رہنے کی, دین پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں, آج کے درس میں, بولنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی, کمی بیشی, کوتاہی, خامی, بھول چوک ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. شریعت پر پورا عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.